الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المهجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ گونج پا دے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين أجمعي سادا میرا جمنان چلے آئے اجمعی ساڈا ارشادے میرا جمنان چلے آئے سوتی ہوئی امت دی قسمت نو جگان چلے آئے اللہ نے اپنی امت دی دکھ درد سنانے چلے آئے اللہ نے اپنی امت دی دکھ درد سنانے چلے آئے دید دے پیاسے عرشیانوں دیدار دران چلے آئے
پیاسے عرشیانو دیدار کران چلے آئے جنہوں لوگ کیا جنہوں لوگیا خدے خاکی سنے جنہوں یا بڑے بڑے دانیان دے سنے او خاکی وے سبق پڑھان چلے آئے او خاکی ویکھو نوریانو آج سبق پڑھان چلے آئے اس سوتی ہوئی قسمت نو جگان چلے اللہ رب العزت دی حمد و صلاۃ و درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیقی کائنات صدر بزمی کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم دے بعد اجدی کے پاکیزہ 33ویں سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ معراج النبی آپ دی اس جامعہ حنفیہ سعیدیہ احمد العلوم جناز کا پیر عمر والی کڑی کی مندرہ بابر روڈ بیرون خونی ملتان کے اندر نکات پذیر ہے جس کا اہتمام معزز و محترم جناب اس مدرسے محتمم قاری احمد سعیدی صاحب اور دیگر انتظامی محفل ماشاءاللہ کافی سارے نام تحریر نے صاحبزادہ قاری محمد رفیق قادری صاحب قاری محمد حمزہ مسعونی صاحب جنہاں دی وساطت دنار میں آپ آباد دی خدمت جہازی رہا شیخ محمد نظیم صاحب صاحبزادہ شوکت سعیدی صاحب قاری عبدالرشید نعیمی صاحب قاری غلام مصطفیٰ غلام عباس قاری محمد شفیق صاحب اور دیگر انتظامی محفل جنہاں نے اس محفل مبارکہ دے اندر اپنی اکابشن پیش فرمایا رب تعالیٰ دی بارگاہ دعا کے رب تعالیٰ تمام دی اکابشن اپنی پاک بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے اور میرا اور آبا باب دا اس محفل پاک میں رب تعالیٰ ہونا جہاں قبول و منظور فرمائے ہر قدم دینے کے لئے دخیری عطا فرمائے نبی کریم علیہ السلام دی معراج کی رات دا صدقہ آج دی رات اور نبی کریم علیہ السلام دی اس رات دا صدقہ جڑیاں آپ نے گھر سوچ دے گھر ہیرت دے اندر گزاری رب تعالیٰ میری اور آپ باب دی اج دی رات کو قبول و منظور فرما کے سارے واسطے دینے کی اجازت فرمائے گرامی قدر حضرات وقت چونکہ بہت زیادہ گزر گئے میں انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ جلدی جلدی اپنی حاضری میں پیش کرنا ہے چونکہ آج رات بھی میرا شریف دی ہے اور اہل علم حضرات شریف فرمانے اس بات کو بخوبی واقف نے کہ میراج شریف ایک بڑا طویل عنوان ہے کہ ایک نشست دے اندر میراج شریف کا پورا واقعہ بیان کرنا ممکن ہے میں انشاءاللہ مختصر کر کے جڑے ادھے نکات نہیں آپ آباد دے خوش گزار کرنے دیں
گرامی قدر حضرات، اللہ نے قوم پیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام ناموز فرمائے. ہن انبیاء کرام علیہ السلام آپ نشانہ بھی رب تعالیٰ نے عطا فرمایا. نبی کریم علیہ السلام آپ امام الانبیاء بن کے تشریف لے کے آئے. نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کی تین جہتان ہیں. ایک ہے بشریت مصطفیٰ، ایک ہے نورانیت مصطفیٰ، اور ایک ہے حقیقت مصطفیٰ. بشریت مصطفیٰ ہوئے کہ جنہوں ابو جہل نے دیکھا، نورانیت مصطفیٰ ہوئے کہ جنہوں ابو بکر نے دیکھا، اور حقیقت مصطفیٰ ہوئے کہ جنہوں متعلق میرے نبی نے فرمایا کہ لم یعرفنی حقیقت غیر ربی یا ابا بکر. فرمایا کہ اے ابو بکر میری حقیقت میرے رب کے سوا ہو کوئی نہیں جانتا. نبی کریم علیہ السلام نے رب تعالیٰ نے شب معراج کی رات تینوں صفات رب تعالیٰ نے حضور دیا تینوں صفات نو معراج کرے. مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک نبی کریم علیہ السلام دی بشریت دی معراج ہے. مسجد اقصی تو لے کے لامکان دے پردے تک سدرۃ المنتہا تک اے نبی کریم علیہ السلام دی نورانیت دی معراج ہے. اور سدرۃ المنتہا تو لے کے لامکان دے پردے تک اے نبی کریم علیہ السلام دی حقیقت دی معراج ہے. شب معراج اللہ نے اپنے نبی کریم علیہ السلام دی ہر صفت میں معراج کرے. معراج لفظ عروج تو مشتق ہے. عروج کا معنی بلندی. شب معراج اللہ نے اپنے محبوب کو او بلندی عطا فرمائی جڑی اللہ نے کسی نبی کو بھی عطا نہیں فرمائی. گرامی قدر حضرات، اللہ نے جڑے بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے اللہ نے ہر نبی کو معراج کرے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معراج کا ذکر بھی فرمایا. خالق کائنات نے فرمایا کہ اسی ابراہیم علیہ السلام زمین تے آسمان دے ملک بکھائے. مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ عرض کی تھی یا اللہ مینوں معراج کریں گے. اللہ نے فرمایا آ جاؤ. مفسرین فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر تے کھڑے ہو گئے. بعض مفسرین نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ ایک فرشتے دے پر تے بیٹھ گئے. بلندی تے جانا عروج ہے. اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام آپ پتھر دے بیٹھ کے آسمانہ والا آ رہے. اللہ نے قرآن نے ادھر رنگ پیش فرمایا. بڑا قرآن جو تسی آپ کو سبحان اللہ. سچی دوستیاں ملتان والے جو تسی اینڈ دی سبحان اللہ بولنی سی تے مینوں تسی فون تے دس دن میں تانوں فون تے تقریر سنا دیندا. تسی مینوں کوئی سبحان اللہ میسج کر دیندے میرے تک پہنچ جاندا. جنوں تے اپنے نبی دی غلامی تے نہ دینا او بچوں کے بولو سبحان اللہ. مینوں بار بار کہنا نہ پوے آپ ہی جاگو تے آپ ہی ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ. میں کبھی مجمع ویکھ کے تقریر نہیں کی تھی. میں انشاءاللہ تہاڈا ذوق ویکھنا ہے. جس طرح دا تہاڈا ذوق ہوئے گا میں وہی دی تقریر سنا دیواں گا. ہن جنہ تانوں اپنی نبی دی غلامی تے نہ دے انہاں کے لا کے بولو سبحان اللہ. میں چند دن پہلے تہاڈے قریب ملتان پر والی مسجد محلہ آلپورہ دے اندر حاضر ہویا. حاجی ارشد صاحب میرے ساتھ تشریف لے کے آئے. میں آپ کو خوش آمدید کہنا. تو انہوں نے مینوں اینی سبحان اللہ دیتی ہے کہ میرا کئی دن گزارا ہو گئے. تے تسی بھی اینی سبحان اللہ بولو کہ میرا فیصلہ بات کا گزارا ہو جائے. سنی ماں کا پتر ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ تے میں پھر قرآن پڑھوں. اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ابراہیم علیہ السلام زمین تے آسمان دے ملک دکھا دیتے. گرامی قدر حضرات، اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام پتھر دے بیٹھ کے آسمان والے جا رہے. اللہ دے نبی نے زمین والے ویکھیا کہ انسان گناہ پیا کردا ہے. گناہ ویکھ کے اپنے یار دا گناہ ویکھ کے برداشت نہ ہویا.
نہ ویکھیا عرض کیتی یا اللہ اینو بھی مار دے او بھی مر گیا تھوڑا گیا بلندی دے گئے ایک ہور انسان گناہ کر دیا ویکھیا عرض کیتی یا اللہ اینو بھی مار دے اللہ نے فرمایا ابراہیم خلیل اللہ زمین تے چلا جا فرمایا تو اج ویکھنا میں روز ویکھنا عرض کیتی یا اللہ تیرے گناہ سریاں پہ کر دینے اللہ نے فرمایا ابراہیم زمین تے چلا جا ایک تو میرا راج کرنے آیا ہے میرے گناہگار مروائی جا رہے ہیں مروائی جا رہے ہیں مروائی جا رہے ہیں ایک میرا یار میرا راج کرنا آئے گا تجھے گناہگار مروائی جا رہے ہیں انہیں بچائی جانے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ فرمایا ایک تو میرا راج کرن آ رہے ہیں میرے گناہگار مروائی جا رہے ہیں ایک کو مدینے دا تاجدار ملاج کرن آوے گا تو تے گناہگار مروائی جا رہے ہیں سونے نے سارے بچائی سارے بچائی جانے نے میرا دل کرتے میرا ترجمہ کروا کے دیوا حضرت سخی سلطان باہر کو بے مرشد چپ رہے مرشد والا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ آئی بڑے سلطان نے فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دا ایمی کہنا بھارا ہوں نال جباتا اے سرور عالم چھٹ سی عالم اے سارا ہاتھوں میں ہاتھ درود نبی دے ہدایت پسارا میں قربان اے اونا تھیوا ہو جنہ ملیا نبی سہارا میرے باپ نے فرمایا نار شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو اسی سارے اکٹھے ہو کے علاقے دے کھانے دار کو جوڑ جائیں کہ آخری رات کسی ایک ڈکیٹ ایک چور پکڑیا کہ ساڑھے سارے دیا کہ چھڑ دے گا نہیں نا اسی کے سارے اکٹھے ہو کے علاقے دے تھانے دار کو ایک ڈکیٹ ایک مجرم نہیں چھوڑا سکتا پھر دی رحمت و صدقے نہ جاوانی میں قیامت دہاڑے تیرے میرے ورگے سارے گناہگار رب دی بارگاہ تے چھڑا لے نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو اسی کیوں نہ اس معبود دی غلامی تے راض کری گرامی قدر حضرات اللہ نے اپنے ہر نبی کو معراج کرایا ایک دن اللہ کے نبی ادریس علیہ السلام آپ نے رب دی بارگاہ عرض کی یا اللہ سارے نبیاں معراج کی میں نے معراج کرائی اللہ نے فرمایا خوشی کی آ جا ہن خالق کائنات نے قرآن مجید میں ادریس علیہ السلام دی معراج دا ذکر بھی بیان کیا بڑا قرآن یا سبحان اللہ جدی ماں نے درود دیاں لوریاں تے پالے اس سنی ماں دا پتر ہاتھ چوکے بولو سبحان میں دعا کرنا اہل علم حضرات شریف فرمانے یا اللہ جڑا سارا تے اونچا بولے اس رمضان شریف وچ اپنی امی نال عمرہ کر کے آوے تے مولا جڑا اس وچ اونچا بولے اپنے والدین دے نال اس سال حج کر کے آوے تے مولا تیرا کی کہدا جڑا اس وچ اونچا بولے اج رات نو سنت محمد ارگ دی زیارت عطا فرما تے مولا تیرا کی کہدا جڑا اس وچ اونچا بولے نو جا کے محفل کی حسین دے نانے دی میں تھے کہ ایک گفتگو میں آپ آباد ذوق نہیں کریں گے انشاءاللہ سبحان اللہ تسی میرے ذوق نہیں بولنی ہے
سنیے قرآن اور رب تعالیٰ حضرت ادریس علیہ السلام نے معراج کا ذکر قرآن مجید کی بیان فرما رہے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اللہ نے فرمایا یاد کرو کتاب وچ میرے ادریس جدوں دیگر نبیاں دی واری آئی. اللہ نے فرمایا میرے ادریس نو یاد کرو جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی واری آئی. فرمایا مصطفیٰ دا ذکر میں تے میرے فرشتے پہ کر دیں. خالق کائنات نے فرمایا کہ اسا ادریس علیہ السلام نے معراج کرے. آپ نے عرض کی یا اللہ میں بھی معراج کریں گے. اللہ نے فرمایا تسی بھی آ جاؤ. اور ادریس علیہ السلام جنہیں میرے آسمانہ دی سیر کرتے ہیں آپ نے دوزخ دیکھی نا, دوزخ دا ملاحظہ کیا تے جنت دے مین گیٹ تے آئے تے آ کے عرض کی یا اللہ ذرا سبحان اللہ جنت کا بھی نظارہ کرایا جائے. اللہ نے فرمایا اندر آ جاؤ. ادریس علیہ السلام کہنے میرے جنت کے علامہ صاحب کی بلا پھر جنت دے جنات تجری من تحتها الانہار. جنت دے جنت دی بہار دیکھی, گل و گلزار دیکھے تے سیر کردیاں نا تب تعالیٰ نے فرمایا ادریس علیہ السلام چلو ہن واپس. عرض کی تھی میں تے نہیں جاؤں آگے بھی کسی دا جان دل کرتا میں تے نہیں جاؤں. واہ ایک ادریس علیہ السلام نے جڑے جنت وچ آ کے واپس ہونا بھول گیا تے کہتی میں نہیں جاؤں. تے کو مدینے دا تاجدار جڑا ریٹ ٹکٹ کی لا کے رب نو ویکھیا تے عرض کیتی ربا ہن اجازت ہوے تے ہن میں جاواں. اللہ نے فرمایا سونیا ادریس تے جنت ویکھ کے نہیں گئے تے تساں مینوں ویکھ کے فرماتے ہو کہ میں جاواں. عرض کیتی کہ اللہ اوتے ادریس سامنے تے میں غلاماں نو ستا چھڑے آیا. جے میرے غلاماں دی اکھ کھل کے انہاں نے مینوں اپنے وچ پا لے نہ پایا تے میرے غلاماں دا دل ٹوٹ جانا ہے. میں اپنے گناہگاراں چ واپس جانا ہے. ہن ادریس علیہ السلام آپ جنت دے وچ آئے تے واپس ہونا بھول گئے. عرض کیتی میں نہیں جانا. اللہ نے فرمایا ادریس علیہ السلام جنت اینج نہیں ملتی. یا اللہ کیویں ملے گی؟ اللہ نے فرمایا ادریس جنت مار کے پھر ملنی ہے. اچھا بلاؤ ذرا ملک الموت کو, میں ذائقہ موت دا چکھتا ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے نا, حکم ربانی ہویا, آپ کو قبض کی گئی, آپ نے موت دا ذائقہ چکھیا, دوبارہ زندہ ہوئے نا. رب نے بار تک عرض کی تھی یا اللہ جنت دی شرط دے نہ مار کے پھر ملنی ہے. میں مار بھی گیا تو زندہ بھی ہو گیا تے ہن مینوں جنت وچ رکھ دیا جاوے. اللہ نے فرمایا ادریس جنت اینج بھی نہیں ملنی. عرض کی تھی یا اللہ پھر کیویں ملے گی؟ اللہ نے فرمایا جب تک کملی والے دی امت میں آ جائے کوئی امت نہیں جا سکتی. جب تک کملی والا نہ آ جائے کوئی نبی جنت نہیں جا سکتا. عرض کی تھی یا اللہ جی کملی والے تو پہلا کس نے جنت نہیں جانا. اے پورا جنت کی پیا کر دیا انہیں زبان جنت کی پیا کر دائے علمان جنت کی پہ کر دینے. اللہ نے فرمایا سارے محمد غلام بن کے پھر دینے. ادریس علیہ السلام نے عرض کی دی یا اللہ مینوں جنت کی رکھ دے پاویں محمد دا غلام
تے بازار 5 کلو سیب لین چلے جائیے نا تے دکاندار وچ ایک گلیا سیب پا دے تے اسی او بھی انہوں واپس کر کے کہنے ہیں اسی پیسے تینوں پورے دیتے نے سودا کھانا لینا ہے تو تے میں 5 کلو سیب دے وچ ایک گلیا سیب برداشت نہیں کر دے او دی غلامی تو صدقے نہ جائیے کہ تیرے میرے ورگے سارے گلے سرے چولی پا لیں گے تے فرمایا آ گندے مندے مینوں دے دے میں کرم دی نگاہ کر کے انہاں نوں اینڈ دا بنا دیواں گا کہ نبی بھی انہاں وچ اون دعاواں کرن گے نال شفاعت سرور عالم چھڑ سی عالم سارا ہو اللہ نے فرمایا اسی اپنے محبوب نوں معراج کرائی رات معراج کرائی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى فرمایا کہ اسی اپنے محبوب نوں رات معراج کرائی اسرا دی تفصیل کر دے آیا حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب تفسیر مظہری آپ فرماتے ہیں کہ اسرا اس سیر نو کیا جاتا ہے جن رات نو کیتی جاتی ہے مگر اللہ نے لیلن دا لفظ ارشاد فرما کے مزید وضاحت کر دیتی کہ اسا یار معراج یار کو سیر رات میں کر رہے ہیں گرامی قدر حضرات آؤ اج تواڈے ملتان دے اندر اللہ نہ کرے رات میں کوئی ناگوار واقعہ پیش آوے تے تسی صبح اٹھ کے ایک دوسرے نو پوچھو گے کہ رات میں یہ واقعہ ہویا مگر کتنے بجے ہویا سبحان اللہ بھئی رات میں واقعہ ہویا کتنے بجے ہویا عرض کیتی یا اللہ تسی اپنے محبوب نوں معراج کرائیے تے کتنے بجے کرائیے محبوب دی معراج دا ذکر ہے نا مگر کتنے بجے کرائیے اللہ نے فرمایا بلا رتب ملا یابس الا فی کتاب تبیان لکل شیء کل فی کتاب مبین اللہ نے فرمایا جڑا جس چیز کا کتنا ذکر نہ ملے پوچھ میرے قرآن کو پوچھ قرآن کو میں قرآن مجید دا پہلا سپارہ پڑھیا میرے نبی دی معراج دا ذکر نہ ملیا میں قرآن مجید دا دوسرا سپارہ پڑھیا میرے نبی دی معراج دا ذکر نہ ملیا میں قرآن مجید دا چوتھا پنجواں چھٹا سپارہ پڑھیا نبی کریم دی معراج دا مفصل ذکر نہ ملیا میں 10واں 11واں 12واں سپارہ بھی پڑھیا مینوں نبی دی معراج دا ذکر نہ ملیا میں 13واں 14واں سپارہ بھی پڑھیا مینوں نبی دی معراج دا ذکر نہ ملیا جڑے میرے 15واں سپارہ آیا پہلیاں تے پاک دی نبی دی معراج دا ذکر مل گیا پر نبی دی معراج دا ذکر قرآن جو تے ملیا جدوں ادا قرآن دے ادا قرآن فرمایا نبی نبی معراج جو کرائی ہے جو ادھی رات دے درے تیردی رات سبحان اللہ سنی ماں دا پتر بولا سبحان اللہ گرامی قدر حضرات اسی کیوں نہ اپنے محبوب دے غلامی تے ناز کریے اللہ نے ایڈے سونے محبوب دا امتی بنایا سبحان اللہ حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی علیہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ دے مرشد کامل گرامی قدر حضرات آپ بولنا نبی کریم علیہ السلام دی معراج دے منکر ہے تے آگے کہنے لگے اے شیخ اکبر اے شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی علیہ اسی حیران کہ نبی کریم علیہ السلام بغیر دروازے کے آپ 7 آسمان پار کر کے کیویں گئے بغیر دروازے تو نبی کریم معراج کرن کیویں چلے گئے آپ نے فرمایا ایک لسانی مسئلہ نہیں جڑا میں تانوں زبان نہ سمجھا دیاں تے سمجھ آ جائے آپ نے فرمایا انج کرو مینوں مسجد دے کمرے دے وچ بند کر دیو آپ نے مسجد دے کمرے چ بند کر دیتا گیا مسجد دے باہر کمرے دے دروازے تے تالا لگا دیتا گیا تھوڑی دیر دے بعد حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد دیوار وچوں باہر آ گئے
تے کدے اندر جاندے نے کدے باہر ہوندے نے کدے اندر جاندے نے کدے باہر ہوندے نے تے نالے زبان حال کیوں فرماندے نے اے موسیٰ دی گل نہیں میرے حضور دی گل نہیں اے دور دی گل نہیں بڑی دور دی گل اے موسیٰ دی گل نہیں میرے حضور دی گل نہیں اللہ نے اس نبی دے غلاماں نوں اتنا علم عطا فرمایا گرامی قدر حضرات اج 15 صدیاں گزر گئیاں عقل انسانی اس بات نوں تسلیم کرو تو عاجز ہے کہ نبی کریم کیویں 7 آسمان پار کر کے رب نال ملاقات کریں گے سچی دسیا جی نوجوانوں ملتان شریف دے رہنے والے ہو وہ جڑے انسان نبی دی ایک عظمت کو نہیں سمجھ سکتے اور نبی دی ذات کو کیویں سمجھ سکتے ایک عظمت کو نہیں سمجھ سکتے پھر اس نبی دی ذات کو کون سمجھے نوجوانوں پھر میں کیوں نہ پڑھا کہ واشب اسرا دیاں تیاریاں واشب اسرا دیاں تیاریاں عرشیاں راواں سجایاں ساریاں اور کس طرح سونا گیا آیا کہ میں ایتھے آ کے سب اگلا ہاریاں ایتھے آ کے سب اگلا ہاریاں سونا گیا آیا کہ میں ایتھے آ کے سب اگلا ہاریاں گرامی قدر حضرات الحمدللہ اگر میں معراج شریف دے نکاح درج کراں تے مینوں وقت درکار ہے آؤ چونکہ اج میں تانوں معراج شریف دا واقعہ بھی سنانا ہے تے ہولی ہولی میں تانوں معراج شریف دے ویڑے بھی لے چلنا جنہیں جنہیں میرے نام چلے تصور تے تخیل او بولے سبحان اللہ 27 رجب المرجب دی رات نبی کریم علیہ السلام آپ فرمانے نے کہ 27 رجب المرجب دی رات یعنی آج دی رات آپ فرمانے نے میں عشاء دی نماز پڑھی تے ٹریا ٹریا حضرت ام ہانی دے گھر آیا تے آگے فرمانے نے میں لیٹ گیا تے میں آرام شروع کر دیتا گرامی قدر حضرات حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام دی چچا زاد بہن مولا علی مرتضی دی بہن نبی کریم علیہ السلام دی چچا زاد بہن ان روز اپنے گھر سوندے نے مگر آج فرماندے نے میں ام ہانی دے گھر آ کے آرام کر لیا میرے نبی دی دلیل یہ سی کہ جا ام ہانی کیونکہ نوجوانوں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا دا ذکر اس تو پہلے کتابوں میں نہیں ملتا حضور دی دلیل یہ سی کہ جا ام ہانی میں معراج دی رات تیرے گھر آرام کراں گا جتنی دیر تک میرے غلام ممبراں تے بیٹھ کے میری معراج دے خطبے پڑھن کے نال تیرا بھی ذکر کریا کریں پتہ لگیا عظمتاں انہوں ملدیاں نے جڑا دامن مصطفیٰ دے نال وابستہ ہو گئے عظمتاں تے پھر رب تعالیٰ انہوں عطا فرماندا ہے نبی کریم علیہ السلام آپ فرماندے نے کہ میں عشاء کی نماز پڑھ کے ام ہانی دے گھر آ کے لیٹ گیا سبحان اللہ آؤ نوجوانوں اج رات نوں کسی دی فلائٹ ہو گئی 2 بجے کسی نے عمرے تے جانا ہو گیا تے 1 بجے سو جائے اینج ہو سکتا ہے رات نوں کسی نے سفر تے جانا ہو یا پروگرام تے جانا ہو ساری رات نیند نہیں آندی کہ کدھر سفر مس نہ ہو جائے تے اج پتہ بھی جانا بڑی دور ہے تے آپ فرماندے نے میں ام ہانی دے گھر آ کے آرام شروع کر دیتا لیٹ گئے گرامی قدر حضرات آگے اتنا یاد دے دیں کہ رب تعالیٰ قرآن مجید کی فرماندے کہ یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اللہ فرماتا ہے کہ کملی والے ساری رات قیام نہ کرے اگر ادھی رات آرام کر لیا کر تے ادھی رات قیام کر لیا اگے کتنا جاگ لے کہ آپ دے قدمین مبارک کی سوجن پہ جاتی ہے تے
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ کے روندیاں تے میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ افلا اکون عبدا شکورا میں اس رب دا شکر گزار بندہ نہ بنا جنہیں آمینہ دے یتیم پتر نبیوں دا امام بنا دیتا ہے گرامی قدر حضرات اگے اتنا آپ جاگنے نے کہ خدا دی رحمت تھپکیاں دے کے فرما دی کہ سو جا تے سوندے نے تے اج پتہ بھی ہے جانا بڑی دور ہے تے آپ فرما دے کہ میں سر شام عشاء دی نماز پڑھ دے لیٹ گیا آؤ کملی والے دی بارگاہ عرض کریے کملی والے جتھے سفر دے جانا ہوئے ساری رات نیند نہیں آتی کدھر سفر میں سنائے ہو جائے عرض کی کملی والے اج رات جاگتی ملاقات دی رات اج تسی چادر دوڑ کے سو گئے ہو میرے نبی نے فرمایا لوگوں ایک اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے میرا بدا حبیبہ موسیٰ نے سلام نے کوہ دور دے جا کے عرض کی تھی ربی آرینی ربی آرینی ربی آرینی عرض کر دینے یا اللہ جلوہ بھی کھا فرمایا لوگوں میں دوسرا جانا کلیم ہوتے جڑا اڑیاں چونکے آنکھیں جلوہ بھی کھا تے حبیب ہوتے جڑا چادر تار کے سو جائے تے آنکھیں دیکھنا گئے تے جگہ کے لے جایا فرمایا لوگوں میں دسنا چاہتا کلیموں ہوندے جڑا اڑیاں چوکے آکھے جلوہ بھی کھا تے حبیبوں ہوندے جڑا چادر تان کے سو جائے تے آکھے دیکھنا کہ جگہ کے لے جائے فرمایا کلیم تے حبیب دا فرق بھی تے دسنا ہے نا گرامی قدر حضرات آپ فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی دے گھر آرام کر رہا ہوں اس ویلے کملی والے آقا علیہ السلام دے دل انور کے اپنی امت دا غم میں نوجوانوں غم ہوئے تے نیند تے آؤندی نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک بھی حکم آرنے وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا بَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا کہ قبلی والے قیامت والے دن تیری امت نو گناہاں دیا پڑھنا چک کے پل صراط گزرنا پوے گا صوفیاء فرماتے ہیں کہ بال نالو بریک تے تلوار نالو تیز پھولے اس نو نبی کریم علیہ السلام نے غلاماں نو گزرنا پوے گا حضور نے جڑے ویلے اتنا سوچیا نا نبی کریم آپ چادر سرکار نے چہرہ انور تلے تے حضور دے دل انور دے اندر اپنی امت دا غم گرامی قدر حضرات نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت دا غم لیا تے نبی کریم آپ لیٹ گئے کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت دے کالے گناہ ویکھے نبی کریم چادر توڑ کے لیٹ گئے نبی کریم اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنے امت دے کالے گناہ دیاں بخششاں منگدے لیٹ گئے اج یار دکھیے اللہ فرماتے سونیا اج میں تینوں سیر کراواں تیریاں سوچاں بدل جاؤں تیرا دین بدل جاوے اللہ نے فرمایا جبریل جا جا کے میرے یار نو کہہ دے کہ سونیا سیر کراواں تیرا ذہن بدل جاوے عرض کی اللہ وجہ کی ہے اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے یار کو کہہ دے سونیا کالے گناہ امت لے لے کالی کملی اپنی لے لے کالی رات میں اپنی لے لینا آجا عرشاں دے بیٹھ گل کر لینے جنہیں آکھے گا
بہ کے گل کر آجا آج جیویں آنکھیں نہ ہوئے گرامی قدر حضرات کے نبی کریم علیہ السلام لیٹے نماز میں بات میں اختصار نہ عرض کر رہے ہیں ایک پہلو تے نوجوانوں بڑی طویل بحث ہے نبی کریم آپ لیٹے نا تے اللہ نے فرمایا جبریل جا اج جنت سجا دے تے دوزخ بجھا دے گرامی قدر حضرات توجہ میرے والا ہے بھائی گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا جبریل جا جنت سجا دے تے دوزخ بجھا دے ملائکہ کو کہے اج میری تسبیحاں چھوڑ کے آؤ میرے یار دی علامت کھڑے ہو جاؤ پورا کو کہے مجھے قدس دی پتیاں لے کے آؤ میرے یار دی علامت کھڑے ہو جاؤ انبیاء کہہ دے کہ اپنے قبراں چ اٹھ کے آؤ میرے یار دی استقبال واسطے کھڑے ہو عرض کی یا اللہ قیامت ہون لگی ہے اللہ نے فرمایا قیامت نہیں میرا یار ہونے میرا ماہی آن لگا ہے گرامی قدر حضرات پورا نے عرض کی یا اللہ جب قبلی والے آ رہے تھے کتنے سالہ نہیں آ رہے اللہ نے فرمایا سالہ واسطے نہیں ایک رات دے چھوٹے جے حصے واسطے آ رہے کیونکہ لیلن دے وچ ایک جڑی تنوین اہل علم حضرات اس بات واقف میں کہ اس ایک قلت دلالت کر دی ہے کہ رات ساری بھی معراج نہیں کر رہی ہے میں چھوٹا جا حصہ معراج کر رہے ہیں گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا رات دے چھوٹے جے حصے واسطے آ رہے تے ملائکہ جڑے کتنے سالاں دے یار دی دید واسطے اڑیک رہے تے نوجوانوں ملائکہ نے عرض کی یا اللہ جی رات چھوٹے جے حصے نہیں آ رہے تے سارا ویلا تے آندیاں جاندیاں لگ جاندے 18,000 سال دا سفر ہے تے یا اللہ قبلی والے تے پھر تے ٹھہر گئے ہیں اللہ نے فرمایا فرشتوں دسو رات کنے بنائی عرض کی یا اللہ تساں بنائی اللہ نے فرمایا فرشتے دسو دیر کنے بنائی نہیں عرض کی یا اللہ تساں بنائی نہیں اللہ نے فرمایا فرشتوں تھوڑی کی رات نہیں بن جاؤ رات بھی آپ ہی بنائے دن بھی آپ ہی بنائے نہیں میرے یار نو سدرا ٹپ لین دیو نہ رات مکر دیواں گے نہ واپس جان دیواں اسی کوئی رات ہی لمبی کر رہا رات بھی آپ ہی بنائیں گے دن بھی آپ ہی بنائیں گے بھئی لائٹ چل رہی ہے پیچھوں اگر کوئی بٹن آف کر دے تو لائٹ بند ہو جائے تے اگر کوئی بٹن دوبارہ چلا دے تو پھر چل جائے گا بس اس طرح حضرت مولانا نقوی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت والد گرامی فرماندے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جڑے ویلے آپ معراج دی رات گئے نا عرشاں تے سارا نظام کائنات بند ہو گیا تے حضور جڑے ویلے معراج کر کے واپس آئے تے نظام پھر اونجی ٹر پیا کیونکہ روح کائنات نے نا اس کائنات کی جان تے روح میرے نبی ہے نوجوانوں نبی کریم علیہ السلام مہمان آ رہے ہیں تیاریاں کیتیاں جا رہی ہیں ہن عالم تصوف دے اندر جڑے ویلے عاشق نے ویکھیا نا کہ جبریل تیاریاں کری جا رہے ہیں تے نوجوانوں فرشتے نے دیکھے کہ جبریل تیاریاں کری جا رہے ہیں تے فرشتے جبریل میں کہنے لگے جا جبریلا تو یار لے آ اسی تیاریاں پہ کر لواں گے جا جبریلا تو یار لے آ ساڈا دید کرنے نو جی کردا
اپنے یار محبوب دے سامنے نے تو سدرہ پہ بیٹھا کی کر دا ان ملائکہ میں بے چینی کہ بس کیڑے ویلے ماہی آ جائے ماہی آ جائے گرامی قدر حضرات ان اللہ نے فرمایا جا جبریل سواری اپنی لے جا تو جا میرے یار کو لے کے آ مختصر کر رہے ہیں ورنہ وقت درکار جا میرے یار کو لے کے آ ادھی کتی یا اللہ کیڑی سواری لے کے جاواں اللہ نے فرمایا میں 40,000 براق بنا کے جنت وچ ایسے واسطے رکھے جا کر سونا لگ دے انہوں جا کے لے جاتے جا یار کو لے کے آ ان جبریل حضرت علامہ مولا کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے میں جبریل جڑے ویلے آئے نا جنت دے وچ تے جنت دے وچ آ کے دیکھیا کہ 40,000 براق نے ایک دوسرے نالوں ود کے سونا ہے نخرے والا ناز والا طاقت والا گرامی قدر حضرات ہن جبریل نے دیکھا کہ ایک جنت دی نکر دے وچ او ماڑا گیا تے کمزور جہا براق بیٹھا ہڈیاں نکلیاں تے گوڈیاں دے وچ سر دتا تے روئی جاوے تے روئی جاوے جبریل دے قریب آئے نا علامہ مولا کاشفی فرمانے نے جبریل قریب آ کے فرمان لگے رونا کیوں کہنے لگا جبریل مینوں چھیڑی نا جبریل فرمان لگے رونا کیوں تینوں نہیں پتا کملی والے آ رہے تیری ساری برادری خوشیاں پئی کر دیے گرامی قدر حضرات اس براق نے سر جو کے جبریل والے دیکھے کہنے لگا جبریل فرق یہ نہ ہے کوئی ہنس کے منا لیتا ہے کوئی رو کے منا لیتا انہوں نے فرمایا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ آج تارے ختم نبوت آج تارے ختم نبوت آج تارے ختم نبوت فرق یہ نہ کوئی ہنس کے منا لیتے تے کوئی رو کے منا کہنے لگا راضی میں بھی بڑا خوش میں بھی بڑا راضی ہے میرا بھی خیال ہے کہ یار بن گئے تے رو رو کے آخدا ہے حدوں بہت حدوں بہت جدائی گزری یار نے مکھ دکھایا مولا میرا یار ملن دا اج ویلا کیوں گرامی قدر حضرات اس براق میں میرے نبی دا عشق لگے یاد رکھی گا عشق دیا 3 نشانیاں ہوندیاں نے پہلی عشق دی نشانی ہوندی ہے رغز دوسری نشانی ہوندی ہے آہ سرد تیسری نشانی ہوندی ہے چشم تر جنہوں عشق لگ جائے نا وہ دا رنگ پیلا پہ جاندہ ہے وہ کمزور ہو جاندہ ہے دوسری نشانی ہوندی ہے آہ سرد یعنی جنہوں عشق لگ جائے نا وہ ٹھنڈے ہو کے تہانا بھرے گا ایک دن
حضرت بائی عزیز مستاقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ مستاق کی گلی چ جا رہے ہیں، ایک درویش ملے تھے، انہیں ہو کر کے ہوکا مارے، آپ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہوش آئی نا تے لوگاں نے آپ نے ارد گرد ہجوم اکٹھا ہے تے آپ اٹھ کے اس درویش میں فرمان لگے میں بائی عزیز ہوں، فرشتے میری عبادت دیکھنا ہوندے نے تے فرماتے نے میری ساری زندگیاں عبادت تو لے لے تے آ ہوکا مینوں دے دے۔ لوگ کہنے لگے بائی عزیز ساری زندگی دیا عبادت دے کے تے ایک ہوکا پہ مانگنے تے آپ فرماتے نے اوتے اللہ الصمد اوتے بے نیاز ہے، اور قیامت میں میری عبادت قبول نہ کرے تے فرماتے نے میں اپنی ولایت نگاہ دے نال دیکھے کہ اس درویش میں رب نے فرشتے بیٹھ کے ہوکا مارے تے رب دا عرش ہلا کے رکھا۔ یہ عاشق دا ہوکا ہے نا رنگ زرد آب سرد۔ تیسری نشانی ہوتی ہے چشم تر، جنہوں عشق لگ جائے انہوں جنہوں ویکھو کہ روتا ہی ویکھو گے۔ میاں صاحب نے فرمایا نا عشق کی ناکی ہڈی رچیا رونا کم ہونا ہی، ملدے روندے بچھڑے روندے روندے ٹردے راہی۔ انہوں عشق لگ گیا، ان نوجوانوں کو اپنے گوڑے کے سر دے کے روئی جا رہے ہیں۔ تیرو رو کی آخر میں کو جی میرا دل پر سونا تے میں کنے اس نو بابا بلے شاہدہ کے شعر سنا دے جاؤ گا سبحان عشق سے متعلق یہ سنی مادہ پتر آپ چوکے بولے سبحان بابا بلے شاہ نے فرمایا عشق کرنا صدا اپنی مرضی دے کم
جے اجازت ہوئے تو میں تقریر بھی کر رہا ہوں بولو سبحان اللہ میں بس جلدی جلدی اپنی تقریر بھی سمیٹنا ہے نہیں تو سارا ویلا اتنے لگ جانا ہے گرامی قدر حضرات اور اس برات نے گوڑے میں سر دیتا تھا روئی جا رہے جبریل نہ کلی بیٹھ کے فرمان لگے تو ہوندے کتنی دیر گزری براق نے بڑا سوچیا تو سوچ کے کہنے لگے جی 40,000 سال ہو گئے کتنے 40,000 سال کہنے لگا 40,000 سال پہلے میں نے کریم علیہ السلام دا نام مبارک سنیا او دن گیا کہ آج دا آیا بس یاد میں یادہ میں چلوئی جا اے رونا ہی نہیں ہوتا رب کعبہ دی قسم ہے کہ دل رونا آ جاوے تے ساٹھا کام بن جائے شب برات آ رہی ہے رون والی رات آ رہی ہے اس رات اپنے رب نے رو کے منا لے آئے اور شیخ صاحب نے فرمایا کہ ماں بچے تے کتنی شفیق ہوندی ہے مگر جتنی دیر تک بچہ روے نا ماں بھی بچے میں دودھ نہیں دیتی جب تینوں بھی اوہ دی رحمت دی روڑے تو پھر اوہ دی بارگاہ جوی تو رویا کر میرے نبی نے فرمایا کہ اوہ دی بارگاہ دے اندر اوہ دی خوف دا ایک خشیت دا ایک اتھر مکھی دے پردے برابر نکل آیا میرے نبی نے فرمایا اللہ اوہ دی ساری حیاتی دے گناہ معاف کر دے گا ایک خشیت دا اتھر نکل آیا بس اس مراد میں یہی بلیا سمجھ آ گیا گرامی قدر حضرات انہیں آج رکھے عشق اپنا کوئی ہنس کے منا لیندے تو کوئی رو کے منا لیندے جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اتنے براق نے کتوں لے کے جاواں اللہ نے فرمایا جبریل او جیڑا نکرے بہ کے رو نہیں رہا انہوں ہی لے جا انہوں ہی لے جا عرض کی یا اللہ یہ سونا بھی نہیں ادھر طاقت بھی نہیں اللہ نے فرمایا اسی کوئی حسن کدھروں لین جانے اسی کوئی حسن کدھروں لین جانے انہوں جا کے خبر دے جا کے دے محبوب نے تنوں قبول کر لے گرامی ایک قدر حضرات اور برات میں جڑے میں خبر ملی نا تے حاضرین محتشم جبریل فرماتے ہیں برات نے اٹھ کے رب دا شکر ادا کیا تے اٹھ کے اپنے پر چھنڈے تے جبریل فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ پوری جنت دے وچ اے نال دا سونا براق ہے کوئی معافی قبول کر لیں جنہوں یاد قبول کر لیں پھر اللہ رب العزت پھر عزتہ بھی عطا فرما دے نوجوانوں کہیں جوانیاں بھی آ جاتی ہیں یہ حسن بھی آ جاتے ہیں مہربانی کرو یار اس طرح شور نہ ڈالو اس میں ڈسکس ہو جانا گرامی قدر حضرات داد دین نبی فان ہو رہے گرامی قدر حضرات توجہ تو بولو ہم بلا سبحان اللہ حاضرین محتشم ہن جڑے ویلے جبریل نے پیغام دیتا نا کہ جا کے محبوب نے قبول کر لے ہن بس میں مختصر کر رہا 70,000 ملائکہ دی برات نال لے تے جبریل علیہ السلام آپ نے براق دیا مہارا پکڑیاں تے آگے در مصطفیٰ تے در مصطفیٰ تے آگے تے نوجوانوں رب دی بارگاہ عرض کی یا اللہ کنڈا کھڑکاواں نبی کریم علیہ السلام اندر آرام فرما رہے عرض کی یا اللہ کنڈا کھڑکاواں اللہ نے فرمایا نا نا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون فرمایا ایک آؤ تے نبی کریم علیہ السلام نے بارگاہ آؤ نا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم آج مجھے اپنا گھر بنا دیو تے گھر دے مین گیٹ کے کی لکھ دیو کہ بغیر اجازت اندر آنا منع ہے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں بوبا نبی در بغیر اجازت اندر آنا منع ہے فرمایا انہی دیر تک اندر داخل نہیں ہونا جن دیر تک نبی کریم اجازت نہ دے یا پھر آواز دیما اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا فوق صوت النبی فرمایا اپنی آواز نبی کی آواز کو بلند نہ کرو عرض کی یا اللہ پھر کی کراں مختصر کر رہے ہیں اللہ نے فرمایا میرے یار دے مکان دی چھت تے آ جا تے آ کے سوراخ کر اور نوجوانوں بس جبریل علیہ السلام نے سوراخ کی طرف سوراخ کی جو گزر گئے تے آپ نے نا رب دی بارگاہ عرض کی تھی یا اللہ یار آرام فرما رہے ہیں تے کیویں جگاواں کیویں جگاواں اللہ نے فرمایا جا جبریل قبل قدمئی اللہ نے فرمایا جبریل تیرے ہونٹ کفور نے بنائے نے اپنے ہونٹوں میرے
چون نوجوان جبریل نے عرض کی یا اللہ جبریل اللہ نے فرمایا ماں نہ کری کی ہویا کہ تو جبریل تیرے ہوٹ کفور دے دے او دے قدم میرے نور دے جبریل میرے نبی دے قدم دے ہوٹ رکھے جبریل چمی جا رہا چمی جا رہا چمی جا رہا تے چم چم کے کہنے لگا لوگوں مرشد قدم چمیا کرو میں جبریل بھی سنی مرشد قدم چمیا کرو میں جبریل بھی سنی آج لوگ کہندے نے نا تسی کیوں مرشد قدم چمدے ہو کیوں نہ دس وسی کردے لڑیا نہ کرو پیار نال قریب بٹھایا کرو تے آکھیا کرو یار تسی آقا پہ جاندے ہو تے حجر اسود نوں کیوں چومدے ہو او کہندے نے جنتی پتھر ہے حضرت آدم علیہ السلام جنت چوں جڑے ویلے آئے سن مال لے کے آئے سن تے جنتی پتھر ہے سچی دسیا جے نوجوانوں جنتی پتھر چومیا جا سکدا ہے تے جنتی بندہ نہیں چومیا جا سکدا اسی بھی تے سارے نہیں نہ چومدے اسی بھی انہاں نوں چومدے ہیں جڑے جنتی نے گرامی قدر حضرات ہن جبریل علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام نے اٹھایا قدمین مبارک میں بوسہ دے کے تے عرض کی ان اللہ استقا الہ لقائک یا رسول اللہ کہ یا رسول اللہ تعالیٰ تواڈی نال ملاقات کرن دا مشتاق ہے نبی کریم ہن آپ نے تیاری کی غسل فرمایا امامہ شریف سے رکھیا تے نبی کریم علیہ السلام کی سواری ٹرتی جا رہی مسجد حرام تو ٹرے نہ تے مسجد اقصی وچ آ گئے اتنے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام تشریف فرمانے مصلی خالی ہے جبریل علیہ السلام نے رب دی بارگاہ وچ عرض کی تھی یا اللہ سارے نبی نے تے ربا مصلی خالی ہے مصلی تے جنوں کھڑا کر اللہ نے فرمایا جا جبریل جڑا سارے تو سونا لگدا ہے اونوں جا کے مصلی تے کھڑا کر دے جبریل کملی والے آقا دا دامن پکڑیا لے آ کے مصلی تے کھڑا کر دیتا کملی والے آقا نے فرمایا جبریل ساری کائنات دا بابا آدم پیچھے کھڑا ہے میرے دادا ابراہیم پیچھے کھڑے نے حسین دی نگری دا تاجدار یوسف بھی پیچھے کھڑا ہے میرے نبی نے فرمایا جبریل میرے کپھو کا مار کے مردہ ذکر کرنے والا عیسیٰ بھی پیچھے کھڑا ہے اللہ نہ اللہ کرنے والا موسیٰ بھی پیچھے کھڑا ہے جبریل نے عرض کی تھی کبھی والے آج فیصلہ میں نہیں کیتا فیصلہ اللہ آپ کر لے آئے اللہ نے فرمایا جبریل جہاں جنا سارے کو سونا لگدا ہے انہوں جا کے مصلی تے کھڑا کر دے عرض کی تھی کبھی والے میں زمین دی ترد سرا کے ویکھیا میں سدرۃ المنتہا تے ویکھیا میں سارے نبیاں دیاں سبھاں وچ جھاتی ماری سونیا تیرے جیا سونا مینوں لبھائی کوئی تکبیر رسالت خلافت تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ میں زمین دیتا سراج دیکھیا سدرۃ المنتہا تے دیکھیا سارے نبیوں نے صفا نجاتی مارے سونے تیرے جیا سونا مینوں لبھائی گرامی قدر حضرات نبی کریم علیہ السلام نے سارے انبیاء کی نماز پڑھائی 2 رکعت میں نبی نے نماز ادا فرمائی پہلی رکعت سورۃ الکافرون دی تلاوت فرمائی دوسری رکعت سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد پڑھی اور بس مختصر کر رہے ہیں میرے نبی آپ مسجد اقصی وچ نماز ادا کی تھی نا تے نبی کریم علیہ السلام براق تے بیٹھے تھے سرکار آپ براق تے بیٹھ کے عرش پر تشریف لے کے جا رہے ہیں کون ہے جوانی دی سواری تو دی جا رہی تھی آواز آ رہی تہا دی شان والیا ارے شان جان والیا تہا دی شان والیا ارے شان جان والیا نبی دا میلاد پڑھ دے آج نبی دی معراج پڑھو ہاتھ جا کے میرے نال پڑھ لو تہا دی شان والیا
عرشاں تے جان والے آئے کونے دیوالی دی سواری ٹر دی جا رہی میرے نبی نے فرمایا میں ویکھیا جڑے ویلے میری سواری ٹر دی جا رہی موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر دے اندر نماز پہ پڑھ دے نوجوان ملتان شریف دے رہنے والی ہو موسیٰ علیہ السلام قبر دے اندر نے میرے نبی قبر دے باہر نے موسیٰ علیہ السلام قبر دے اندر نے میرے نبی قبر دے باہر نے میرے نبی نے فرمایا میں ویکھیا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر دے وچ نماز پہ پڑھ دے نے فرمایا غلامو تانوں ایو تے دسنا چاہنا جڑا نبی قبر دے باہر بیٹھ کے قبر دے وچ ویکھ سکدا ہے او قبر دے وچ رہ کے قبر دے باہر بھی ویکھ سکدا جیڑا نبی قبر دے باہر رہ کے قبر دے وچ ویکھ سکدا ہے او قبر دے وچ رہ کے قبر دے باہر نہیں ویکھ سکدا بس بڑا طویل موضوع ہے ایک مقام تے کئی راتاں درکار نے الحمدللہ مگر میں مختصر کر کے عرض کراں بس ایک دو باتاں سماعت فرما لو میں اجازت چاہواں گرامی قدر حضرات نبی کریم علیہ السلام آپ عرشاں تے تشریف لے کے آ گئے تو انہوں یاد ہے کہ ایک مقام سدرۃ المنتہا تے آ کے جبریل علیہ السلام رک گئے میرے نبی نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا جیڑا مقام ہے ایک بیری دا درخت ہے حضور نے فرمایا ہے اتنا کشادہ بیری دا درخت ہے اتنے کشادہ او دے پتے ہیں اس مقام پہ آ کے نا جبریل علیہ السلام رک گئے تے روک کے عرض کی یا رسول اللہ ایتھے میری حد مک جانی ہے اس تو اگے میں ایک بال برابر بھی نہیں جا سکتا میرے نبی نے فرمایا جبریل تسا نہیں جانا عرض کی یا رسول اللہ میں نہیں جا سکتا سونے کہ جاواں تے میرے پگ سڑ جاندے نے ویسے ایتھے عاشق کی محبت دی بات لکھ دے دیں عاشق نے ایتھے کدے ہوندے نا حضرت صدیق اکبر تے جبریل نے تے اے عرض کیتی نا کہ اگے جاواں تے پر سڑ جاندے نے ایتھے میری حد موقع میں نہیں جا سکتا تے صدیق نے عرض کرنی سی سونیا نال لے جا پاویں ساڑ کے لے جا نال لے جا پاویں ساڑ کے لے جا تے کئی عاشق تے ایتھے تک فرما دیتا کہ عاشق کہندے نے کہ اگر اسی اوتھے ہوندے نا تے جبریل نو کہنا سی جبریل ہے تے تو ہی نبی دا دیوانہ تے غلام ہے سچی دس جیڑا نبی دے نال لگ جائے او کدے سڑ سکدا ہے تے نوجوانوں جبریل علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ میں نہیں جا سکتا اگے یا رسول اللہ میری حد مک گئی تے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی ایدوں اگے جیڑی جو آئی اس جو دی توئی سو جانے ایدوں اگے جو آئی اس جو دی توئی سو جانے اے تو اگے حداں مک گئیاں اگاں رب جانے یا تو جانے مک گئی اگر رب جانے یا تو جانے وہ نبی کریم تو رہنا عرش علا وال تے جبریل بڑی حسرت دی نگاہ وال میرے نبی وال دیکھ رہے تے بڑے ادب دے نال نا آواز دے کے عرض کیتی یا رسول اللہ میرے نبی موڑ کے دیکھا فرمایا جی جبریل عرض کیتی لگے جاؤ گے فرمایا میں لگا جاواں گا تھوڑا جہا دور گئے نا تے جبریل نے آواز دے کے عرض کیتی یا رسول اللہ میرے نبی مڑ کے دیکھا فرمایا جی جبریل اے لگے جاؤ گے فرمایا میں لگا جاواں گا تھوڑا جہا آگے گئے نا عرض کیتی یا رسول اللہ لگے جاؤ گے میرے نبی جبریل دے قریب آ گئے نبی کریم علیہ السلام آپ قریب آ کے فرمان لگے کہنا کی چاہنا ہے عرض کیتی کملی والے میں جدوں دا بڑیا کھپیا وسنا
تیریاں زلفاں دے حامی دے گھٹنا دی قسم اس تو اگلی راہ دا تے مینوں نہیں پتا بے کملی والے تانوں تے میں لے کے آیا جیڑی راہ تے بندہ پہلی بار جاوے بندہ بھول بھی جاندا پوچھنا بھی پہ جاندا ہے سونیا تینوں تے میں لے کے آیا اگے دسن والا بھی کوئی نہیں اس واسطے کہ نہ لگے جاؤ گے میرے نبی نے فرمایا جبریل میں لگا جاواں گا پر میں جبریل فکر نہ کر علاوہ میرے لیے دنیا کوئی نہیں یہ سارا کچھ نے میرے سامنے بنیا فرمایا میں کوئی عاجز ہوں اجی میں کوئی عاجز ہوں عرض کی جی کدوں دے آپ نے فرمایا میں ادوں دا ایک یاد سی دوجا احمد سی ایک کل پسارا کل بنیا یاراں دیا گلاں یار جانن آدم تے پیارا کل بنیا اسلام جوانوں بڑا طویل موضوع نبی کریم رب دی بارگاہ وچ گئے 50 نمازاں دا تحفہ ملیا 9 چکر لگائے تے 45 معاف ہوئیاں 5 نمازاں دا تحفہ ملیا بس نوجوانوں نبی کریم معراج کر کے واپس آ گئے کیویں گئے تے کیویں آئے یہ بڑا طویل موضوع ہے میں بس بالکل مختصر کر کے آپ دی بارگاہ دے اندر خدمت دے اندر پیش کیتا ہے گرامی قدر حضرات انشاءاللہ پھر موقع ملیا تے ادھے طویل بحث کریں گے حاضرین محتشم نماز ادا کریا کرو ایک بزرگ سن تو فرماندے سن کہ ساڈا زمانہ بڑا چنگا سی اس نے پوچھا جی کیویں فرمان لگے کہ ساڈے زمانے دے اندر مسجداں کچیاں ہوندیاں سی تے نمازی پکے ہوندے سن اج مسجداں پکیاں ہو گئیاں ساڈے نماز دے واسطے قلیل بچھائے گئے گدے بچھائے گئے نے تے ساڈے سردیاں دے وچ گرم پانی تے گرمیاں دے وچ ٹھنڈا پانی میسر وضو واسطے مگر پھر بھی اسی نمازی نہیں بنتے نوجوانوں کبھی اپنے سینے دے آلے چ جھاتی مار کے دیکھو دل وچ کہ جی اسی قیامت والے دن کملی والے دی بارگاہ وچ گئے حضور نے یہ سوال پوچھ لیا کہ نماز دے میریاں اکھاں دی ٹھنڈک سی تو کیوں نہیں سی پڑھدا تے سرکار کو کیڑا جواب دینا ہے یہ حضور ہی اپنی غلامی چ نہ قبول فرمان تے ساڈا کی بنے گا نماز ادا کریا کرو نوجوانوں جڑی شریعت دے احکام نے اودے تے عمل کرو تسی بڑے خوش نصیب ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تانوں یہ مدرسہ دیتا ہے اپنی اولاد دے وچوں ایک بچہ لازمی حضور دے دین دا خادم بناؤ حافظ قرآن بناؤ عالم دین بناؤ انشاءاللہ پھر اللہ رب العزت تہاڈی دنیا دی منزلاں بھی آسان کرے گا تے آخرت دی منزلاں بھی آسان ہو جائیں گی تے رب تعالیٰ دی بارگاہ دعا رب تعالیٰ میری اور آبا باپ دی کر دی حاضرین کو قبول و منظور فرمائے بانی نے محفل رب تعالیٰ برکات عظیم عطا فرمائے اس مسجد و اس مدرسے نے رب تعالیٰ آباد و شاد فرمائے تے رہن والے رب تعالیٰ آباد و شاد فرمائے آمین وما علینا الا البلاغ میرا
الرسول الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں میرے مولا تیری رحمت برستی ہے. گنہگار ہیں سیاہکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہیں لیکن مولا تیرے محبوب کی امت میں ہے. بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان ہے مولا بندوں پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا. کسی کو سہارا کسی بات کا مولا ہم سب کو سہارا تیری ذات کا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ آج کی محفل کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری منظور فرمائے. آپ کا آنا حضرت کا بیان سنانا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں محبوب کے صدقے میں ہمارا جاگنا منظور فرمائے. اللہ ہم سب کو مکہ اور مدینے کا مسافر بنائے. اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں آج کا یہ سارا ثواب حضور پر نور شافی یوم النشور کے وسیلہ سے انبیاء و مرسلین صدیقین شہداء صالحین کو عطا فرمائے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین کریمین طیبین طاہرین نیدین منورین والدوں وما ولد کو عطا فرمائے. عزیزان گرامی آج کی یہ محفل کا صدقہ ہمارے ملک پاکستان کو استقامت عطا فرمائے. مہنگائی بڑی ہے دل سے آمین کہیں. اللہ اس مہنگائی کو بے حیائی کو دور فرمائے. اللہ ہمارے مسلمانوں کو برکتوں کا نزول فرمائے. ہم سب کو آقا دو عالم کی سچی غلامی عطا فرمائے. آج کی رات کا صدقہ آنے والا حکمران خدمت خلق خدمت دین والا عطا فرمائے. اللہ کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے. آپ آمین کہیں. اللہ کل بیماروں کو صحت عطا فرمائے. ہمارے حاجی محمد رمضان صاحب علامہ عبدالحمید چشتی صاحب کے خاص خلیفوں میں سے شمار ہیں. وہ تشریف لائی ہیں. ان کی اہلیہ بیمار ہے. آپ دعا کریں اللہ اس کو صحت عطا فرمائے. اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے. اتنی جوان بیٹھ کر آپ کی جوانی میں برکت عطا فرمائے. اتنا میرے بزرگ آئے جو اللہ کو صحت و توانائی عطا فرمائے. اللہ سوال غلط بیٹا عطا فرمائے. اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں محبوب کے صدقے میں علماء و مشائخ کی خیر فرمائے. نوجوانان خطیبوں کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ میں استقامت اور دل جمی کے ساتھ تبلیغ دین کرنے کی شوق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے عزیزم محترم محتشم حافظ محمد تامور طاہر صاحب کے لیے دعا کریں. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی سچی محبت میں تربیت فرمائے. آپ آمین کہیں. اللہ اہل علاقہ پر کرم فرمائے. اہل ملتان پر کرم فرمائے. پورے پاکستان پر کرم فرمائے. میرے کافی مہمان تشریف فرما ہے. بڑے دور دراز سے تشریف لائے ہیں. اب نام لیتے لیتے دیر ہو جائے گی. دل سے دعا کرتا ہوں. آپ آمین کہیں. اللہ سب کی مراد شفیع صاحب آئے, محترم ملک صاحب آئے, سب آئے کرم فرما, سب پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں آپ کے اور میرے جتنی رشتہ دار و اقربا ہوتے ہیں ان سب کی بخشش فرمائے. اللہ میرے والدین کی بخشش فرمائے. میری والدہ نے مجھے بڑی محبت سے مولوی بنایا اور میں غریب طبقے کا غریب گھرانے کا بچہ تھا. مگر میری والدہ کے جو حصے میں زمین آئی نا تقریباً 6 بیگھے زمین آئی تو میں نے کہا مدرسہ بنانا ہے. میری ماں نے کہا ادھر آ کر بناؤ. میں نے کہا نہیں ملتان بنانا ہے. تو انہوں میری والدہ نے وہ زمین بچھوا کر یہ مدرسہ بنوایا اور میں نے اپنی اماں کی کہا حکم مان کر مولوی بناؤ. دل سے دعا کرو اللہ مجھے ثابت کرنا اور دین کی خدمت کرنا پڑا. اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رہو دین کی نوکری عطا فرمائے. اللہ آپ کے اور میرے بچوں کو نیک نمازی بنائے. علی احمد ولی احمد جو میرے بیٹے ہیں
یہ حافظ قرآن تھا جس نے ختم پڑھا عالم دین بن رہا ہے. دل سے دعا کریں اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے کا شوق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو نیک نوازی بنائے. دل سے دعا کریں اللہ تعالیٰ بچوں کو والدین کا فرما بردار بنائے. میرے بھتیجا اور محترم جناب تشریف فرما ہے, سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ سب پر فرمائے. راشد صاحب کے لیے دعا کریں اللہ استقامت عطا فرمائے, جلد خوشیاں عطا فرمائے. ہم ان کے سفر کرنا ہے, انہوں نے اللہ ان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دے گا ضرور. اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو نبی کی سچی غلامی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مہربانوں پر کرم فرمائے. آج کل لوگ مہنگائی سے رو رہے ہیں, دل سے آمین کہیں. جس سے مانگنا ہے اس سے مانگتے نہیں, جس سے نہیں مانگتے, مانگنا ہوتا اس سے مانگتے ہیں. آپ آمین کہیں, اللہ ہماری مدد فرما. بڑے تمام ممالک مسلمان صرف مذمت ہی کر رہے ہیں, تو ہم اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں. اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. بدر میں اگر مسلمانوں کی مدد فرمائے تو مولا فلسطین کی مدد فرما. اگر بیت المقدس کے لیے ابابیل بھیج سکتا ہے تو بیت المقدس کے لیے بھی اپنی قدرت دکھا. یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول فرما. علماء و مشائخ کی خیر فرما, تمام اہلیان کی خیر فرما. میری شیخ کریم کے فرزند ارجمند مظہر غزالی زمان کے لیے دعا کریں. آپریشن ہے ان کا, آج کئی سالوں سے سال بعد آپریشن ہو جاتا ہے. دل سے دعا فرمائیں اللہ آپ کے آپریشن کو کامیاب فرمائے. آپ کا ذل آپ سے دراز فرمائے. آپ کی عمر صحت میں برقرار فرمائے. تمام مریدین اپنے شیخوں کی دروازوں کے گدا ہوتے ہیں, ہم بھی سگے کاظمی ہیں. دل سے دعا کریں اللہ میرے پیر صاحب کے خانہ کو, گلشن کاظمی کو ہمیشہ بہا. میرے پیر بھائی تشریف فرمائے, اللہ ان پر بھی رحم فرما. جو مانگا وہ عطا فرما, جو نہیں مانگ پائی بھی مانگی عطا فرما. الہی یا حدیث سمدی من عندک مددی, الہی بخیر کردانی مدد کن در پریشانی. بحق شاہ جیلانی بحق شیر یزدانی, کرم ہو ہم سب پر میرے اللہ, تو پہلے معراج مصطفیٰ محبوب ربانی. وصلی اللہ علی حبیبی محمد.